الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دوست اور دوستی انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ انسان فطری طور پر ایک ایسے دوست کی تلاش میں رہتا ہے جو ہمدرد ہو، غم گسار ہو، مخلص ہو، جس میں چاہت ہو، اپنائیت ہو، جو اپنے دوست کا محرم راز ہو، جس میں اپنے دوست کی مدد اور اس کی خدمت کا جذبہ ہو، اور جو دوست کے دکھ کو اپنا دکھ اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہو، وغیرہ۔ اس لحاظ سے دوست کی بہت سی اچھی صفات ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ دو دوست یک جان دو قالب کی مثال ہیں، یعنی ایک کے بغیر دوسرے دوست کا وجود آدھا ہے، اور آدھا بذات خود کسی حساب میں نہیں آتا جب تک کہ اس کا دوسرا حصہ بھی اس کے ساتھ نہ ملے۔ اسی لیے دوست کے بغیر جینے کا لطف نہیں آتا، ہر سو تنہائی اور ویرانی کا احساس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہار، رونقیں، چہل پہل اور رنگ و نور کی برسات صرف دوستوں کے دم سے ہے، اور دوست اور دوستی وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً سکول و کالج یا مدرسہ میں پڑھنے والے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، یا محلے دار یا ایک شہر میں رہنے والوں میں آپس میں انس و محبت اور جان پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کے اس لحاظ سے دوست ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی کے نشیب و فراز، انقلابات زمانہ اور حوادثات سے بچا کر اپنے قدموں پر کھڑا کرتے ہیں۔ مگر یہاں جس دوست کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انسان کا وہ دوست ہے جو اس کا محرم راز ہے، اور دوستی کی خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اور جب ایسا دوست مل جاتا ہے تو پھر زندگی کے چمن میں بہار آ جاتی ہے، گویا قوس و قزح کے رنگ فضاؤں میں بکھر گئے ہیں اور دنیا جہان کی نعمتیں ہاتھ آ گئی ہیں۔ مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش کا شعر ہے: تو بیلی تے سب جگ بیلی، ہر بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ یعنی اے خدا، اگر تو دوست ہے تو پھر سارا جہان ہی دوست ہے، اور ہر دوست بھی دوست ہے، اور اے محمد بخش، دوست کے بغیر تو گھر بار ویران ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کی تعریف کیا ہے اور دوست کسے کہتے ہیں؟ تو دوست وہ ہے جو یہ کہے کہ جو میرا ہے وہ میرا نہیں بلکہ میرے دوست کا ہے، اور دوستی کی حد شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ یعنی ایک دوست اپنے دوست سے اگر کوئی چیز طلب کرے گا یا دوسرا دوست اسے کوئی چیز دے گا تو یہ سب کچھ شرعی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ شریعت سے ہٹ کر دوستی کوئی دوستی نہیں۔ لہذا دوستی ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے
کہ دوست کی ملکیت میں جو جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز یا ساری چیزیں اگر اس کا دوست طلب کرے تو دوسرا دوست فوراً بلا کم و کاس وہ چیزیں اپنے دوست کے حوالے کر دے اور دل میں کسی قسم کا خیال یا ملال تک نہ لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں اور ایک نہایت مہربان ہستی، مشفق پیغمبر اور صحابہ کرام کے دوست ہیں، انہوں نے جب بھی صحابہ کرام سے کوئی چیز طلب کی تو انہوں نے فوراً حاضر کر دی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے کہ جب ان سے ان کے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کچھ طلب کیا تو وہ گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا لائے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میاں گھر کی ضروریات کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھا ہے یا نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی باپ اور بیٹے کے الگ الگ دوست تھے۔ ایک دن بیٹے نے اپنے دوست سے کوئی چیز طلب کی یا اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، مگر اس کے دوست نے اس کی مدد نہ کی، صاف انکار کر دیا اور بے رخی اختیار کی۔ جب باپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دوست کو آزما لیا، اب میں اپنے دوست کو آزماتا ہوں، دیکھنا وہ میرے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے اور دوستی کی لاج رکھتا ہے یا نہیں۔ تو باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس وقت رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ باپ نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کافی دیر گزرنے کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب بیٹے نے مذاق کے ساتھ اپنے باپ سے یہ بات کہی کہ ابو جی، میرا دوست سامنے تو آیا تھا اور مجھ سے بات تو کی تھی، آپ کا دوست تو دروازہ بھی نہیں کھول رہا۔ ابو نے کہا بیٹا جی ذرا صبر سے کام لو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دوست نے دروازہ کھولا اور اپنے دوست سے یوں مخاطب ہوا، آؤ میرے دوست، رات کو اس وقت آئے ہو، جوان بیٹا ساتھ ہے، ضرور کوئی کام ہوگا، اگر تو رشتے کا مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹی نکاح کے لیے حاضر ہے، اور اگر رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ رقم حاضر ہے، جتنی چاہو لے لو، اگر اور کوئی کام میرے لائق ہو تو بتاؤ، میں حاضر ہوں۔ اب باپ نے فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا بیٹا یہ ہے میرا دوست۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس گئے گزرے دور میں ایسے دوست کا ملنا ممکن ہے؟ کیونکہ عام طور پر ایسے مخلص یار دوست نہیں ملتے، بلکہ یار مار ہی ملتے ہیں جو دوستی کے پردے میں اپنے دوست کی جڑیں کاٹتے اور اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس نفسا نفسی اور خود غرضی کے عالم میں انسان کا ایک سچا دوست بھی ہے جو ہر آن اس کے ساتھ رہتا ہے، جو نظر تو نہیں آتا مگر ہر لمحہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا اور ان کی خیر خواہی میں مصروف رہتا ہے۔
جو طاقتور ہے، با اختیار ہے، اپنے حکم کو نافذ کرنا خوب جانتا ہے، اور اس میں ایک مخلص اور باوفا دوست کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، جنہیں بیان کرنے کی طاقت زبان و قلم میں نہیں۔ اس انتہائی مہربان اور سچے دوست کو خدا کہتے ہیں۔ جی ہاں، خدا واقعی انسان کا دوست ہے۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، خدا دوست ہے مسلمانوں کا جو انہیں کفر کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور ہدایت سے کفر کے اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ یہی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور فرمایا، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور دوست اور کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ انسان کا حقیقی دوست ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ دوست وہ ہے جو یہ کہے کہ جو میرا ہے وہ میرا نہیں بلکہ میرے دوست کا ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ انسان بحیثیت خدا تعالیٰ کا دوست ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت دوست انسان کو کیا دیا ہے؟ تو عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اور جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا حد و شمار ممکن نہیں، کیونکہ اس نے خود ہی فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا، مثلا صحت و تندرستی، مال و دولت، عزت و آبرو وغیرہ، یعنی اس کے لطف و عطا اور جود و کرم کے خزانے لامتناہی اور لامحدود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت دوست انسان کو دی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ انسان خدا تعالیٰ کا دوست ہونے کے ناطے اسے کیا دے سکتا ہے، تو انسان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ہے عاجزی، انکساری، نیاز مندی، ذکر و عبادت اور تسلیم و رضا وغیرہ، کہ سر تسلیم خم ہے جو مزار یار میں آئے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، مگر اس دوست نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر انسان سے ایک سودا بھی کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری ملکیت میں سب سے بہترین اور پیاری چیز ہے
وہ مجھے دے دو، اور جو کچھ میرے پاس تمہارے لیے سب سے اچھی چیز ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ مگر اس سودے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو عام تجارتی اصولوں سے ہٹ کر ہے، کہ جیسے تجارتی منڈی میں مال کے مطابق قیمت لگتی ہے کہ جیسا مال ویسا بھاؤ، مگر اس میں ایسا نہیں۔ ایک تو یہ کہ مال بھی سوداگر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے دے رکھا ہے، اور پھر خود ہی اس کا خریدار بھی ہے، اور دوسری یہ کہ مال کی قیمت بھی بہت زیادہ لگائی گئی ہے جو کہ بیچنے والے کی توقع سے بہت بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بیع پر یعنی سودا پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سودا کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ جان و مال کے بدلہ میں جنت، گویا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لہذا اس عظیم دوست کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ دینا پڑتا ہے جو دوستی کے اسی اصول کی بنیاد پر ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا نہیں بلکہ میرے دوست کا ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس کو اچھا دوست نہ ملنے کی شکایت ہے وہ دراصل خود ہی اچھا دوست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دوست سے کیسے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نظر تو آتا نہیں اور نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے خود ہی قرآن پاک میں اس کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو میں تو ان کے قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ فلاح پائیں۔ یعنی اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے صرف ایک بار اسے دل کی گہرائیوں سے پکارنا ضروری ہے، پھر جواب دینا اور مدد کرنا اس کا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سچے دوست کے علاوہ دنیا میں نہ کہیں اور جائے پناہ ہے اور نہ کہیں امان مل سکتی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سب جگہ سے منہ موڑ کر صرف اسی ایک سچے دوست سے دوستی لگا لے اور اسی کا ہو جائے بقول اقبال
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ الحمدللہ۔